رستے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے اور منزل پہ ہوگا فیصلہ تیرے نصیب کا۔ میرے امام نے فرمایا رستے میں بات کرنا، ایسے مسکرا کے میں نے علم سے ایسی سلم کرتے تھے، وہ ہنس کے میرے مولا فرمانے لگے رستے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے اور منزل پہ ہوگا فیصلہ تیرے نصیب کا۔ تو اب ہمارے ڈرائیور مسلمان آپ کے دلوں کے سنجیدہ فیوریٹ عالم دین اور علم کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں، تو جو مومنین باہر ہیں میں پھر ان سے استدعا کرتا ہوں کہ ایسے عالم دین ملتے ہیں ہم علم کی روشنی سے منور ہوں اور بات بیٹھتے کوئی نہیں اور آگے ہو جائے۔ تو میں قبلہ سے قبلہ میرے واجب قدر محمد علی حسین نقوی صاحب سے دست بستہ استدعا کرتے ہوئے تشریف لائے اور معاذ حسن سے آپ کو مستفیض فرمائے۔ آپ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ علی شاہ جی آپ نے مجھے فون کیا ہے، میں نے اعلان کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد غر المحجلین وراجع الحق وشرع الحق والحق بالحق حقیقت الحق جسد الحق روح الحق معنت الحق الحق علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم، والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ القائم الحجت الصاحب العصر والزمان۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلوات کو پڑھ دیجئے۔ سحر آیت کا سحر اتنا طاغی ہوا، اثرات اتنے مرتب ہوئے کہ آپ صلوات پڑھنا بھول گئے۔ ایک بلند انداز سے صلوات۔ بے سخت علی کا نام لیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روحیں وحشت محسوس نہ کریں۔ کبھی آخر میں 8-9 دن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور عبادت کر رہا ہوں اور آپ سے کروا بھی رہا ہوں، آپ مجھ سے کروا رہے ہیں، تو میں بار بار اپنے خطبے میں کہتا ہوں الحق حق حق راجع الحق شرع الحق جنب الحق۔ تو یہ حق ہے کیا؟ اسے بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ آخر یہ حق ہے کیا؟ تو حق ہم تو نہیں بتا سکتے کہ حق کیا ہے یا کون ہے، کیوں نہ اللہ کے کلام سے پوچھ لیں، اللہ سے ہی پوچھ لیں۔ تو اللہ کا کلام آواز دیتا ہے اللہ الحق، قرآن کہتا ہے اللہ حق ہے، پھر قرآن آواز دیتا ہے الرسول الحق، میرا نبی میرا رسول حق ہے، الکتاب الحق، میری کتاب حق ہے،
الدین الحق، میرا دین حق ہے. یعنی اللہ کی کتاب نے 4 حق بتائے. اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ کا دین حق ہے. اب اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث بیان فرمائی تھی، الحق مع علی و علی مع الحق. کہ حق 4 ہیں، اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، کتاب حق ہے، دین حق ہے. اور رسول نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ارے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی اور سر تسلیم خم، لیکن اس کے بعد جو کچھ رسول نے کہا وہ حیرت انگیز ہے. اب اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو. حق 4 ہیں نا، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، اس کی کتاب حق ہے، اس کا دین حق ہے. اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر میں موڑ دے. یعنی اللہ کو ادھر رکھ جدھر علی ہو، رسول کو ادھر رکھ جدھر علی ہو، کتاب کو ادھر رکھ جدھر علی ہو، دین کو ادھر رکھ جدھر علی ہو. تو اب جس کو بھی اپنا عمل اسلام پہ تولنا ہو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس علی ہے تو حق ہے. تو اب اگر یہاں تک پہنچ گیا تو آیت کا ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے، اے میرے نبی بیان کر دیجئے، اے میرے محبوب، اے وہ کہ میں نے اپنی مخلوق کو اپنے آپ کو رب کہنا پسند نہیں کیا کہ میں مخلوق سے سیدھا مخاطب ہو کے کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں. نہیں رسول، میں ان سے کیوں کہوں، انہیں میں نے خلق کیا ہے. اب میرا کمال گوارا نہیں کرتا جسے میں خلق کروں اسے میں خود ہی کہوں کہ میں تمہارا رب ہوں. میں نے نہیں کہنا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اے رسول آپ کہیے نا، میں کیوں کہوں. اسی رسول سے کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے رسول میں بتا دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے رسول ان سے کہیے یہ جو مجھے سمتوں میں تلاش کرتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں کہ مغرب میں، شمال میں ہوں کہ جنوب، میں انہیں کبھی نہیں ملوں گا. میری شان ہی نہیں کہ میں انہیں نظر آؤں، میری شان ہی نہیں کہ میں انہیں ملوں. لیکن ان سے اتنا کہہ دے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہی ہیں. لیکن یاد رکھنا وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یاد رکھو میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا، البتہ جدھر بھی دیکھو گے میرا چہرہ تمہیں نظر آئے گا. اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جدھر مرضی اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو تمہیں اللہ نہیں ملے گا سوائے اس کے چہرے کا. اور جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اللہ کا چہرہ کون ہے تو ختم کیا مرتبت نے ارشاد فرمایا نحنو وجہ اللہ، ارے ہم ہیں اللہ کا چہرہ. اور پھر یہ لقب ایسا مخصوص ہوا کہ علی کے ساتھ جڑ ہی گیا. تو اب مجھے نہیں علم کہ ڈھونڈنے تو نکلے تھے سمتوں میں اللہ کو، اور اللہ نے صاف جواب دے دیا کہ تم مخلوق ہو میں خالق، تمہارا اور میرا میل ملاپ کیسا. البتہ تم کیونکہ مخلوق ہو تم محروم نہ رہ جاؤ، اس لیے تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، میرا وجہ نظر آئے گا، میری قدرت کاملہ کا وہ نظارہ نظر آئے گا جس کا نام علی ہے. تو اب ہر طرف تو علی ہے. یا وجہ اللہ کا معنی آپ لے آئیے، یا وجہ اللہ کا معنی آپ لے آئیے، یا اگر وجہ اللہ کا معنی علی ہی ہے تو پھر معنی کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا معنی نہیں ہو سکتا. جیسے کل شیء احصیناہ فی امام مبین یاسین میں اللہ نے خطاب کیا
کہ میں نے ہر چیز کو امام مبین کا احصا میں دے دیا ہے، یعنی امام مبین کے دائرہ علم میں ہر چیز ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین تورات ہے؟ کہا نہیں۔ کہا زبور ہے؟ کہا نہیں۔ کہا انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا تو پھر امام مبین کون ہے؟ ادھر سے علی داخل ہوئے، رسول نے مسکرا کے فرمایا آذا امام المبین، یہ علی امام مبین ہے۔ تو امام مبین کا ترجمہ رسول نے کیا علی۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے محاورہ ترجمے پہ ادھر ادھر بات کرنے کی؟ آپ بھی لکھ دیجئے کہ علی کے علم میں ہر چیز کو احصا کیا ہے، اثار کیا ہے۔ لیکن ہائے سرکار خلیل فراہیدی دوسری صدی ہجری کے محترم عالم دین ہے ملت اسلامیہ کے، میں کسی آپ کو پتا، میں خدا کے لیے میں یقین کا میں ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، نہ مجھے شیعہ سنی یہ وہ لفظ آتے ہیں، نہ مجھے کہنا اچھے لگتے ہیں، یہ توہین آمیز الفاظ ہیں۔ یہ کہیے ملت محمد، امت رسول، آپ ایک ہیں، کوئی شیعہ سنی نہیں۔ کام کیا ہوتا ہے شیعہ سنی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ملت رسول۔ اگر محمد ہیں تو تم مسلمان ہو، اگر رسول ہیں تو تم ایماندار ہو۔ اگر رسول سے محبت نہیں اور فرقہ واریت ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے کہہ سکتے؟ نہیں، یا کھل کے اپنے آپ کو یزیدی کہیے یا کھل کے اپنے آپ کو حسین کہیے، کم از کم منافق نہ ہوئیے۔ سب کچھ ہو جائے گے، منافق نہ ہوئیے۔ جانتے منافق کیوں نہ ہوئیے؟ مالک کا فرمان ہے، اور قرآن کے سورہ منافقون پڑھ لیجئے، آخر منافق تھے تو اتری نا، اگر نہیں تھے تو اتری کیوں؟ تو منافقوں کی صفتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے منافق وہ، اس کے لیے مولا کا فرمان ہے کہ محشر میں منافق سے اللہ پوچھے گا کہ باقیوں کو چھوڑ، کافر اور مسلمانوں کو، تو بتا تیرا رب کون ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے اپنا رب ثابت کرنا پڑ جائے گا۔ منافق اتنا برا ہے کہ اللہ اسے اپنا رب ہونا کی نعمت بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو وہ نہ ہوئے، باقی سب کچھ ہو جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے ضمیر میں جھانکنا چاہیے کہ وسیع رسول آخر اس بت شکن سے ویر ہی کیا ہے، اس سے کوئی دشمنی ہے؟ بھائی دیکھیے سرکار اسلام یہودی علماء آ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رسول سے بحث مباحثہ کریں، تو رسول نے کہا علی ان کے سوالوں کا جواب دو۔ حضور اکرم نے اپنے نفس سے کہا، اپنے نفس سے فرمایا علی ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب دے دو۔ اب وہ یہودی باہر سین میں آ کے بیٹھ گئے، مسجد نبی کے سرکار امیر بھی آ کے بیٹھ گئے، کہا پوچھو، تو انہوں نے کچھ سوال کیا، امیر نے جواب دیا۔ اچانک انہوں نے کہا آپ وسیع رسول ہیں؟ کہا ہاں میں وسیع رسول ہوں۔ کہا اچھا پھر معجزہ دکھائیے۔ کہا کیا معجزہ؟ کہا یہ جو ہمارے اونٹ ہیں نا، ان کی گلوں میں جو گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ گھنٹیاں آپ کی گواہی دیں گے۔ تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد سے لے رہا ہوں تاکہ حوصلہ رہے۔ نور الثقلین کی پہلی جلد ہے، نور الثقلین کی پہلی جلد ہے، وہاں سے لے رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اور آج ساری کتابیں تو میں بتاتا چلا جاؤں گا، کچھ تو میری گاڑی میں پڑی ہیں، ابھی منگوائی جا سکتی ہیں، ایسی فکر کی کوئی بات نہیں۔ کہا تفسیر نور الثقلین میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہودیوں کے جواب دو، اور علی نے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو اونٹ کی گلے میں گھنٹیاں ہیں یہ آپ کی گواہی دیں۔ علی نے اونٹ کی گھنٹیوں کی طرف دیکھا، کہا کچھ نہیں، صرف دیکھا کہ ساری اونٹوں کی گھنٹیاں کہنے لگی
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। ये हर घंटी कहने लगी। अब यहूदियों ने एक तरफ देखा और कहने लगे अच्छा हमारे ऊँट कह सकते हैं। अली बादशाह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऊँटों की तरफ देखा। ऊँट बोलने लगे इंसानी ज़बान में, कहने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। अब यहूदियों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा अच्छा ये जो हमारी अबाएं हैं, ये जो हमारे लिबास हैं, ये कह सकती हैं। अली ने लिबासों की तरफ देखा, सारे वजूद पे अबा क्या इतने जिस्म पे कपड़े थे, सारे कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। जब ये कह दिया, अली बादशाह ने अचानक उठ के कहा यहूदियों से बस इतना ही काफी है या मैं तुम्हारी जिल्दों को कहूं कि वो कहने लगे ये वही यहूदी हैं जिन्होंने कहा था अली ये बताइए कि अल्लाह का इस वक्त रुख किधर है, किधर देख रहा है। बादशाह ने क्षमा जलाई, कहा जरा मुझे ये बताओ इस क्षमा की रोशनी किधर देख रही है। किधर देख रही है? कहा रोशनी किधर देगी? हर तरफ है। कहा अल्लाह भी हर तरफ देख रहा है। इसमें क्या मसला है तुम्हें? अल्लाह हर तरफ दे। अब अगर यार रुक जाओ तो ऐसा ही काम एक अली की बेटी ने भी किया था। फजाइल मसाइब नहीं अभी फजाइल, अभी तो मुझे फजाइल कुछ अर्ज करने नहीं रही थी। फजाइल में कि अली की बेटी ने भी किसी दुश्मन के दरबार में कहा था अपनी फौज की बड़ी मस्खरियां कर रहा कि तेरी फौज बड़ी बहादुर थी, तो ये था वो था, कह रहे कितने हमने बनी हाशिम को कत्ल कर दिया, ये कर दिया। अली की बेटी ने अचानक कहा सुनो सुनो, इतने शोर में तकरीर कर रहे हो, जरा इन जानवरों को तो रोको। उसने कहा ये जानवर हैं, शहजादी ने कहा फिर हट जाओ, इतनी ताकत न दिखाओ। ये कह के बीबी ने कहा उसको खामोश हो जाओ। चलती हुई हवा रुक गई, ऊंटों के गले में घंटियां रुक गई, पत्तों ने हिलना छोड़ दिया, जो जहां बैठा था गुमसुम। अचानक बीबी ने कहा सुनो तुम्हें मैं एक हदीस सुनाऊं, मेरे नाना ने कहा था कि जिसके अल्लाह अकबर, क्या कहूं, कितने आसान लफ्ज़ सुनाऊं तुम्हें अर्ज करने के लिए। बीबी ने फरमाया मेरे नाना ने कहा था कि अगर कोई दुश्मन अली होगा तो अल्लाह उसके माथे पे काफिर लिख देगा और वो नुमाया हो जाएगा कि ये दुश्मन अली है, बुग़्ज़ रखता है अली से। इतना कहना था कि एक उसी दरबार में से एक बूढ़ा आरामी उठा, उसने कहा आपके बाबा भी इसी तरह कहते थे अपने फजाइल, और वो भी ये बनी हाशिम जादूगर हैं और बनी हाशिम अपने बारे में ऐसे फजाइल कहते रहते हैं। ये अली भी ऐसे ही कहता था, आज उसकी बेटी भी वैसे ही कह रही है। बस उसने ये कहा, सन्नाटा था पूरे दरबार में और वो बूढ़ा बोल रहा था। अचानक बीबी उसकी तरफ मुड़ी और कहा कुर्बान जाऊं नाना की सच्चाई पर, अभी तो मैंने बताया कि वो छुप नहीं सकता, उसके माथे पे निकाबा काफिर। ये सारा दरबार चुप बैठा है, तू ही बोला। क्या तू ही बोला? अमीर के फजाइल पे तुझे ही आता। तो अमीर के फजाइल ऐसे हैं कि शेख खलील फराहिदी फरमाते हैं, वो दूसरी सदी हिजरी के आलिम हैं और मुहद्दिस हैं और क्या सही इंसान है। वो कहते हैं अली के बारे में क्या क्या, जिसके बारे में दुश्मनों ने उनकी दुश्मनी में उनके फजाइल छुपाए,
اور ان کے دوستوں نے کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، انہوں نے بھی چھپا لیے، یعنی دشمن نے بھی چھپائے، دوستوں نے بھی چھپائے۔ فرائدی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ زمین آسمان بھر گئے۔ سب نے چھپائے، دوستوں نے بھی چھپائے کہ ہماری جان نہ چلی جائے، دشمنوں نے بھی چھپائے کہ جان نہ چلی جائے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین پہ تقیہ کرنا چاہیے، معصوم نے کہا تقیہ علی پر نہیں ہے، اگر تقیہ ہوتا تو رسول پھر وہاں پر غدیر خون میں کیوں کہتے؟ کہا علی پہ کوئی عذر نہیں ہے، علی پہ کوئی عذر نہیں ہے، تقیہ دین کے حوالے سے ہے، لیکن لوگوں نے اسے گڑبڑ کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں میں تو نہیں ملوں گا لیکن میرا چہرہ نظر آئے گا، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہی ترجمہ کروں نا واج اللہ کا، اور کوئی ترجمہ ہے تو آپ بتا دیں، میں وہ کر دیتا ہوں۔ عربی میں قبول ہے، اردو میں قبول نہیں۔ واج اللہ کہتے جاؤ کوئی پرابلم نہیں، اللہ کا چہرہ کہہ دو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ علی کے ماننے سے شرک نہیں ہوتا، علی کے ماننے سے شرک نہیں ہوتا، یاد رکھنا، علی کے ماننے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ علی کا نام ہی مبید الشرک ہے، شرک کو اکھاڑ کر پھینکنے والا، تو جس کا نام ہی مبید الشرک ہو اس کے ماننے سے شرک کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم ہر سمت میں وجہ اللہ کے عارف نہیں ہو، اس کی قدردان نہیں ہو، تو پھر معاف کیجئے گا اللہ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں کسی صفت میں نہیں ملے گا۔ اور کیونکہ آج ذکر ہے عباس بادشاہ کا، تو مجھے اجازت دو کہ چند جملے میں عباس کی شان کے بارے، کیونکہ عباس در حقیقت عکس ہے علی ابن ابی طالب کا، علی ابن ابی طالب کا۔ بھئی کہتے ہیں کہ علی نے دعا مانگی تھی، اللہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عقیل سے کہا کہ کوئی شجاع خاندان بتاؤ جہاں میں شادی کروں گا، اور ایک بیٹا پیدا ہے، شجاع بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عقیل سے کہا کہ ایک شجاع بیٹا پیدا، میری ایک بات سنیں گے آپ؟ اچھا، علی بادشاہ نے ہزاروں عربی مار دیے، پہلوانوں کے پہلوان، ابھی بھی علی کو نہیں پتا کہ شجاع خاندان کون سا ہے۔ حد ادب تو ہو سکتی ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ دیا، لیکن شجاع خاندان، ہاں نسب پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ نسب سے بہت بڑے ماہر تھے حضرت عقیل، ایک منٹ میں بتا دیتے تھے کہ کہاں نسل گڑبڑ ہوئی، یہ بتا دیتے تھے، یہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہاں خرابی ہو گئی، یہ تو پوچھا ہوگا۔ لیکن شجاع کون ہے یہ علی کے بغیر کون جانے کہ شجاع خاندان کون ہے؟ لیکن جہاں میں اٹکا ہوا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور شاید میں آپ کی خدمت میں بھی وہی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہا جا رہا ہے کہ علی نے دعا مانگی، اور یقیناً ایسا ہوگا، مجھے کوئی اس پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی حاصل نہیں، جہاں تاریخ میں اتنا کچھ لکھا ہوا یہ لکھ دیا گیا تو کیا حرج ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ اچھا، لیکن سنو ایک اور مسئلہ سنو، یہ جو لیلۃ الممیت ہے نا، یہ جانتے ہیں لیلۃ کچھ علی کی زندگی میں رہتے ہیں، لیلۃ الممیت، لیلۃ الحریر، یہ بڑی عجیب راتیں ہیں۔ لیلۃ الممیت کس رات کو کہتے ہیں؟ ہجرت کی رات کو، یعنی مرنے مرانے والی رات، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات۔ اس کا تعلق عباس بادشاہ سے گہرا ہے، ہجرت کی رات، تعلق عباس بادشاہ سے ہے۔ بھئی اس رات ہوا کیا تھا؟ دو واقعات ہوئے تھے، ایک تو تمہیں تصویر ملی تھی، یاد ہے وہ میں نے بتائی تھی، شاید کہیں اور بتائی ہوگی، مجھے لگ رہا ہو کہ میں، لیکن دوبارہ کندے مقرر، کائنات میں ایک عظیم احسان تم پر اسی رات ہوا ہے، حالانکہ سویا نہیں ہے، بستر
پر، لیکن احسان امت پہ ہوا ہے، اور اس رات کا سونا عباس سے جڑا ہے۔ رسول صحن پہ کھڑے ہو کے علی کی حیات مبارکہ ظاہری کتنی ہے؟ 19.5 سال ہیں ہجرت کی رات، این جوانی، علی 19.5 سال۔ سیرت تو دیکھو، کردار تو دیکھو اس جوان کا، اور شہزادی گھر میں موجود ہیں، رسول کی بیٹی تقریباً 9.5 سال یا 10 سال، ان کی ظاہری حیات مبارکہ۔ یہ اللہ اور رسول کا بھروسہ تو دیکھو اس نوجوان کے کردار پر، کہ کل کی کل ملکہ طہارت، اس کے بھروسے پہ رسول چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عجب رات ہے، عجب۔ رسول اللہ کہہ رہے علی بادشاہ سے، علی سو جاؤ میرے بستر پر۔ مولا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ یعنی علی طے کر رہے ہیں کہ رسول اگر بچے ہیں تو میرے سونے سے۔ بعد میں تاریخ کچھ کہتی رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، میرے سونے سے۔ ادھر بی بی نے حجرے میں سنا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ اگر علی تو سو جائے تو میں بچ جاؤں گا۔ اچانک بی بی نے اپنا مسلح بچھایا، اور تمہیں سب سے بڑا تم پر بی بی نے احسان کیا۔ بی بی نے اپنی پہلی تسبیح جاری کی کہ بابا بچیں گے علی کے سونے سے۔ اچانک بی بی نے اپنی تسبیح نکالی، اور پہلی دفعہ کائنات نے لفظ سنے، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اے علی، سبیل کے صدقے، سبیل بھی تو علی ہی ہے نا، تو تمہیں پہلی تسبیح ملی۔ میں اسی لیے تمہارے سامنے گہرے فضائل نہیں پڑھتا، کیونکہ تم حیرت سے گم ہو جاتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ ارے بی بی تمہیں تسبیح دے رہی ہے، کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہ علی مدد کرو، بابا کے بستر پر سو جاؤ، میرا بابا بچ جائے۔ تو جس علی کی مدد کی زہرا کو ضرورت ہو، تمہیں نہیں، تو تمہیں مخلوق خدا کو پہلی تسبیح دی بی بی نے۔ لیکن اس کا تعلق عباس سے کیسے ہے؟ ابو بڑی حیرانی ہوئی، لیلۃ الممید کا کیا تعلق ہے؟ اچھا سنو، دوسری رات لیلۃ الحریر، یہ بھلا کون سی رات مشہور ہے؟ لیلۃ الحریر۔ یہ کیا ہے لیلۃ الحریر؟ یہ صفین کی رات کو کہتے ہیں، یہ جنگ صفین کی رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر۔ حریر کے معنی بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دیسی لوگ۔ بھائی سردیوں کی سخت ترین رات میں، سخت رات میں ایک بھوکا اور ڈرا ہوا کتا کیسے پھونکتا رہا؟ یہ پتہ ہے نا، سنا ہوا ہے نا کبھی کسی کتے کو؟ تو کیوں پریشان کیوں ہوئے تھے؟ بھائی کتا جو خوف سے ڈر کے رات کی تاریکی میں بھونکتا ہے، اس کو عربی میں حریر کہتے ہیں۔ یہ جنگ صفین کی رات کو لیلۃ الحریر، یعنی علی نے 2 تلواروں سے حملہ کیا، اور شامی ایسے بھاگ رہے تھے جیسے پاگل کتے۔ جیتے رہے، خدا سلامت رکھے۔ اسی نعرے سے پتہ چلتا کہ سن رہے ہو، ورنہ اتنا سناٹا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ سر سے پرندے بیٹھے ہیں، وہ مثال کسی وقت کے لیے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، ہمیشہ جیو، اور ہمیشہ تمہاری ہر حاجت ملتی رہے۔ لیلۃ الحریر، یہ 2 راتیں بڑی مشہور ہیں، لیکن اس کا عباس بادشاہ سے کیا تعلق ہے؟ لیلۃ الممید کا، ہجرت کی رات کا عباس بادشاہ، کہ اللہ نے امیر المومنین سے سونا خریدا۔ سونا خریدنے کی چیز ہے، کیوں نہیں خریدے گا؟ اس نے خریدا سونا، اور جواب میں مول دیا مرضیوں کا۔ تو اب علی نے نفس دیا، مرضیاں دی، یعنی مرضیاں ہیں علی کے پاس،
نفس ہو گیا ہے علی کا اللہ کا، تو اب علی خواہش نہیں کر سکتے کیونکہ نفس ہے نہیں، نفس تو ہے اللہ کا۔ تو مجھے بتاؤ مال اور بیٹے کی خواہش بدن کرتا ہے کہ نفس؟ بیٹے کی خواہش کرتا ہے نفس، اور تم کہہ رہے ہو علی کہہ رہے ہیں مجھے بیٹا دے دو، یہ تو سودے کی خلاف ورزی ہے۔ نفس ہے اللہ کا، مرضیاں ہیں علی کی، اور بیٹے کی خواہش کرتا ہے نفس، وہ علی کے پاس ہے نہیں۔ تو اب یوں نہ کہو کہ علی نے چاہا کہ بیٹا آئے، نہیں، اللہ نے کہا علی مانگ، میں چاہتا ہوں کہ عباس آئے۔ گزارشات پہنچ نہیں ہے، چاہے مشکل ہے لیکن چلے آئیں، پہنچ تو رہی ہے نا۔ ابھی تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میری باتیں آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی کہ میں کیا کہہ گیا۔ ابھی تو آپ صرف نظر کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بالکل کوئی کسی قسم کا نہیں، محبت ہے مجھے آپ سے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفس علی کے پاس ہے نہیں، علی بیٹا کیوں مانگے گا؟ کیونکہ نفس ہے نہیں، خواہشیں علی کر نہیں سکتا۔ جو اللہ چاہے گا وہ علی کرے گا، کیونکہ نفس اللہ ہے۔ کب عباس کی خواہش علی نہیں کر رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ کہ عباس زمین پہ اترے، اللہ کا ارادہ ہے کہ عباس زمین پہ اترے، اور عباس آ گئے۔ اللہ کا جو ارادہ تھا 26 ہجری میں سید کہ ہاں عباس آ گئے۔ یہ اتنا مقدس ہے عباس، اتنا مقدس کہ کیا کہا، آتے ہی لسان امیر المومنین ان کے دہن مبارک میں علی نے داخل کیا۔ میں نے تمہاری بڑی خدمت کی اور بڑے احتیاط سے میں نے جملہ کہہ دیا کہ لسان امیر المومنین، گھبراہٹ کا نہ ہو جائے، ورنہ میں کہہ سکتا تھا لسان اللہ۔ آتے ہی عباس نے لسان اللہ چوسی، بس یہ 2-4 جنوں نے کہا بابا میں الفاظ واپس لے لیتے ہیں۔ چلو میں عربی میں نہیں کہتا، میں اردو میں کہہ دیتا ہوں، پھر لاگ پتہ جائے گا۔ ترجمہ کر دیا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، تو عربی ٹھیک ہے، لسان اللہ۔ پھر حسن بادشاہ نے زبان دی تو عباس نے علویت چوسی، اس کے بعد پھر حسنیت چوسی، پھر حسن نے حسین کو دیا، حسین نے بھی زبان منہ میں دی، حسینیت چوسی۔ یعنی عباس کا بدن 3 اجزاء سے بنا ہے، علویت سے، حسنیت سے، حسینیت سے۔ بالکل مختلف عباس پڑھ رہا ہوں، ہزاروں جہتیں ہیں عباس کی، 4080 نام ہے عباس کے، 4080۔ اب جنہیں ان کے ناموں پر بھی اعتراض ہو، اس کا میرے پاس کیا علاج ہے کہ کوئی بیٹا کھڑا ہو جائے، میرے بچے ہیں مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ضروری تو نہیں بیٹا کہ وہ جو کوئی بھی سوال ہو وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، نہیں ایسا تو نہیں۔ میں تو کبھی، میرا حسن ظن ہے کہ میری قوم کے بچے توہین اور تنقید کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے توہین کیا ہوتی ہے، تنقید کیا ہوتی ہے، تو مجھے ایسا کوئی نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کھڑا ہو اور وہ مجھ سے یہ بات میں چٹ بھیج دیں کہ جناب یہ بتائیے قبلہ، اچھا یہ قبلہ بھی عجب ہے، تم واحد دنیا کی قوم ہو
تم واحد دنیا کی قوم ہو جو اپنے علامہ کو قبلہ کہتے ہو نا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کیوں کہتے ہو؟ آخر قبلہ سے تمہیں پیار کیا ہے؟ قبلہ سے تمہیں کیا ملا تھا؟ قبلہ سے تمہیں کیا ملا تھا؟ علی ملا تھا. اس کعبہ سے تمہیں علی ملا تھا. اسی لیے تم ابا کعبہ میں دیکھ کر یہی کہتے ہو قبلہ ہے ہمارے، یعنی ہمیں ان سے علی ملتا ہے. تو اب جس قبلہ سے علی نہ ملے وہ قبلہ نہیں ہے، بت خانہ ہے. کعبے میں ولادت نہیں ہوتی، ہر کسی کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی. ارے نبیوں کو بھی یہ شہادت حاصل نہیں ہوتی، نبیوں کو بھی یہ شہادت حاصل نہیں ہوتی. او خبردار خبردار خبردار، علی کے دشمن کو دوست نہ رکھنا کبھی. علی کے دشمن کو دوست نہ رکھنا کبھی. اور ایسے جرم میں تو مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. نام ہے. عباس بھی جو ہے نا، عباس یہ بھی کنیت ہے. خدا کا سر علمی گفتگو سنا کیجیے، لطف لیا کیجیے اس کا، صرف نظر نہ کیا کیجیے. کوئی بھی آئے، کوئی بھی بیٹھے، علمی گفتگو سنیے. آپ تو طاہر کاظمی صاحب جیسی شخصیت کو سنتے رہے. آج کی رات میں یاد کرنا چاہیے جو آپ کی خدمت کرتے رہے. تو قبلہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قبلہ سے علی ملے. تو جس قبلہ سے ہمیں علی نہیں ملے گا وہ بربلا کہہ رہا ہے، وہ بت خانہ. ہاں یہ بھی صحیح بات ہے. لیکن اب آگے بڑھ جاؤ. اب 480 نام میں عباس بھی کنیت ہے، نام نہیں ہے. ایک عباس کا نام ہے اقوات اللہ، اور یہی اہل بیت نے کثرت سے استعمال کیا، اقوات اللہ. اب اس کا بھی معنی عربی میں رہنے دو یا معنی کر دو؟ سوچ لو پھر نہ کہنا کہ نسنیان بھائی نے بسا دیا. میں جیتے رہے، جیتے رہے، صدا جی. خدا عشق علی تمہارے دلوں پہ آسان کرے. اقوات اللہ عباس کا نام ہے. علم کے نیچے یہی نام لیا گیا. اقوات اللہ اہل بیت کا پسندیدہ نام ہے. اور جانتے ہو اقوات اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی طاقتوں کا مرکز. یعنی اللہ نے جسے اپنی طاقتوں کا مرکز بنایا. اللہ نے، پھر نہ کہنا کچھ، اللہ نے عباس کو اپنی طاقتوں کا مرکز بنا کے لقب دیا اقوات اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عباس نے حسین سے وفا نہیں کی. عباس نے حسین سے وفا نہیں کی. مت کہا کرو ایسا، وفا کا پروردگار کے بدار. بھائی حسین سے وفا نہیں کی عباس نے. کس نے کہا؟ ارے حسین کون ہے؟ حسین اس وقت کا حجت، حسین اس وقت کا امام. اور جو وقت کی حجت اور امام ہوتا ہے اس سے وفا نہیں ہوتی، کیونکہ وفا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی، کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی. حسین امام ہے. عباس وفا نہیں کر رہا، اطاعت کر رہا. خدا تمہیں نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی.
اطاعت کی ہے عباس نے، اور اس سے بڑا حسین کی منزلت کیا ہوگی کہ اللہ کی طاقتوں کا مرکز اس کی حجت کے ساتھ. لیکن عباس نے وفا بھی کی ہے، حسین سے نہیں. عباس نے وفا کی ہے، حسین سے نہیں، اللہ سے. کہ دیکھ میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، خالق کرنے والے، جہاں تمہاری دل کی تسلی ہو اتنا کچھ کہہ دیتا ہوں. عباس کہہ رہے ہیں میرے پروردگار دیکھ تو نے مجھے اقوات اللہ بنایا، اپنی طاقتوں کا مرکز مجھے عنایت فرمائی، جاہو جلال عنایت فرمایا، لیکن دیکھ تیرے امام بنائے ہوئے کے سامنے میرا سر کٹ. ہائے ہائے کمرے بنی ہاشم. لوگ اب میں کمرے بنی ہاشم سے کہنا کیا چاہ رہا تھا، اب میں یہاں رک گیا. کمرے بنی ہاشم سے تم نے ہر علم پہ دیکھو، سخی کے علم. میں عاطف شاہ جی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے بابا غیور شاہ سنائے ان سب کی کوششوں سے یہ علم لگتے ہیں. ایسا میں نے منظر خدا کی قسم زندگی میں کسی جگہ نہیں دیکھا. حلفاً کہہ رہا ہے کہ میں نے جیسے آپ کی محبت دیکھی عباس سے میں نے کہیں نہیں دیکھی. کیا حسین و جمیل علم ہے، ہر علم دل کو کھینچ لیتا اور لگتا ہے کہ واقعہ یہ عباس کا علم. خدا تمہیں سلامت رکھے، سدا جیو اس علم کے سائے کے نیچے. ہائے کیا بات ہے، ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دل کو اس علم کو دیکھے. لیکن تم نے ہر علم پہ کئی علموں کو لکھا کمرے بنی ہاشم، اور کمر کا کام نام رکھا چاند. یعنی عباس اتنے خوبصورت ہیں بنی ہاشم کے چاند. لیکن تمہیں بڑی محبت سے بڑے ادب سے رسول کی ایک حدیث سنا تھا. حضور نے کہا تھا کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو جمادات، نباتات اور حیوانات ان تینوں کے ساتھ کبھی مثال نہ دینا، کیونکہ یہ سب مخلوق ہیں اور ہم مخلوق نہیں ہیں. نہ ہم نباتات جیسے، نہ جمادات جیسے، نہ حیوانات جیسے. تو چاند تو جمادات میں سے داخل ہے، مظاہر فطرت ہے. آپ نے چاند کیسے معنی کر دیا کمر کا؟ اچھا اگر کمر کا معنی چاند پہ ہی بسی دو تو پھر مجھے حلال کا معنی بتاؤ، احمر کا معنی بتاؤ، بدر کا معنی بتاؤ. تم کو یہ اس کے معنی بھی چاند ہے، بدر کے معنی بھی چاند ہے. اس کا مطلب ہے کہ چاند کی کچھ خصوصیات ہیں. تو سنو کمر کسے کہتے ہیں؟ کمر چاند کی، چاند کا نام نہیں ہے، چاند کی اس خصوصیت کو کہتے ہیں جو اس کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ کبھی کبھی بن جاتا ہے نا، بڑا سا چاندنی کا حالہ، اس حالے کو کہتے ہیں کمر، جس نے چاند کو گھیر لیتے ہیں. لیکن عربی میں پرانی خودی میں کمر معنی استعمال ہوا ہے کردار کے معنوں میں. ارے کمال ہے تمہارے سردار کہ تم نے علم کے پھریرے پہ لکھ رکھا ہے کمرے بنی ہاشم. آؤ ہمارے سرداروں کو دیکھو، ہم نے علموں پہ لکھ رکھا ہے کہ بنی ہاشم کا کردار ہے عباس. آؤ کوئی کمی ملتی ہے تو بتاؤ. کمر کا معنی ہے کردار، بنی ہاشم کا کردار، بنی ہاشم کا کردار. کہ یہ کردار ہے بنی ہاشم کا، اسی لیے تم علم پہ لکھتے ہو. تو علم کے نیچے جیسے ہمیشہ تمہیں کبھی کوئی بات سامنے آ جائے تو بخیل میں ہوں نہیں، مولا کا خزانہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے روکنے کی مومن سے. علم کے نیچے جب جاتے ہو نا، یہاں باز یہاں باز یہاں باز کرے جو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اہل بیت کا لیا ہوا نام لو، یا اقوات اللہ، یا اقوات اللہ 9 مرتبہ، پھر مانگو پھر بتانا کہ علم نے مدد کی یا نہیں کی. نسبت ہے نا اس کی باب الحسین سے. پھر اچھا کبھی مجھے یہ تو بتاؤ، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں تم سے، سخت بات تو نہیں کرتا، باقی ہر جگہ سخت کر رہا ہوں. واحد تم دن سے پہلے دن سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فضول باتوں کی طرف نہیں. دین وحدت المسلمین کا نام ہے، لیکن علی پر، علی کو چھوڑ کے
اقوات اللہ 9 مرتبہ کہو، خدا تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. اور اگر کبھی 9 چراغ جلا دو ساتھ، اور واسطہ دے دو سیدہ کا، اے اقوات اللہ تجھے زہرا کا واسطہ، ہر چراغ پہ کہتے جو. اور پھر کبھی خواہش بھی، ہر وقت خواہشتے ہی نہ مانگا کرو، کبھی انہیں بھی مانگو. ارے جس علم کے نیچے اور محمد والے محمد کے دروازے سے تمہیں اللہ مانگنا چاہیے تھا، وہاں سے تم نان نفقہ مانگنے لگے، نوکریاں، بچے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ کام تو امام بارگاہ کا دروازہ بھی کر لیتا ہے. کبھی مانگ کے تو دیکھو اس دروازے سے، کبھی مانگ کے تو دیکھو یہاں سے. تو انہیں مانگ 9 چراغ جلا اور خواہش کا اظہار کرو. یا اقوات اللہ آپ کو حسین کا واسطہ، بادشاہ اتنا تجھے مانا ہے، کبھی مجھے نظر بھی تو آئی ہے. زیارت عباس کے لیے مجرب ترین اسم ہے، مجرب ترین. کرتے کیوں نہیں؟ میں اتنی بتاتا رہتا ہوں تمہیں، یہ کوئی ہم جادوگر تھوڑی بن رہے ہیں. نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم عباس کی زیارت کریں. تو مولا نے جو راز بتائے ہیں ان پہ عمل کیا کرو. تو اقوات اللہ ہے. اچھا ایک اور اشتباہ، لطف لیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. عرفان نہیں جائے، میری مجال ہے، مجھے کیا پتا عباس کیا. عباس کو سمجھنے کے لیے کم از کم معصوموں کا سہارا چاہیے، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتا. ایک تم نے سنا میں نے کرتا عباس کا بی بی نے دیا تھا. یہ کرتا بی بی نے بلا شبہ دیا تھا، لیکن حضور ایک دن صبح سویرے آئے اور آگے کہنے لگے، او میری لاڈلی بیٹی، رات میں نے تیرے چرخے کی تسبیح سنی، کیا کر رہی تھی؟ شہزادی کا مولا وہ کچھ محسوس کاٹ رہی تھی اور چرخہ میرا تسبیح کر رہا تھا، کیونکہ اس دھاگے سے میں 2 کرتے بنانے والی ہوں، ایک علی کا، ایک عباس کا. اسی لیے حضرت عباس سے ایک دفعہ مدینے والوں نے خواہش کی کہ وہ کرتا ہمیں بھی پہن کے دکھائیں. ہم نے علی بادشاہ کو جنگ میں پہنے ہوئے دیکھا تھا. علی نے زرہ اتار دی تھی. مالک اشتر نے کہا مولا اتنی گمسان کی جنگ ہے، آپ نے زرہ اتار دیا اور ایک پتلا سا کرتا پہنا ہوا ہے. کہا مالک اشتر تمہیں کیا پتا، یہ رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا. تو عباس بادشاہ نے بھی پہنا ہے. تو عباس بادشاہ نے جب پہنا، بھئی وہ چھوٹا سا کرتا کڑیل جوان عباس کو پورا ہوا، اور وہ پہن کے آگے کہا لوگوں تم نے کہا تھا زیارت کے لیے، دیکھو یہ ہے وہ شہزادی کا بنا ہوا کرتا جو میں نے پہنا. یہ بچپن میں بھی مجھے پورا تھا، جوانی میں بھی پورا. وہ کیسے پورا، جس کی چادر میں سارے نور پورے آ جاتے ہوں، جس کی چادر میں سارے نور پورے آ جاتے ہوں، اسے بھلا وہاں بھلا کیا قباحت ہے کہ عباس کو پورا نہ آتا. تو عباس نے پہن کے کہا سنو، میں علی بادشاہ کے لوئی کے برابر بھی نہیں عباس، میں بیٹا ان کا، ان کی لوئی برابر بھی نہیں، لیکن اتنی کریمہ ہے نبی کی بیٹی، اس نے 2 کرتے سیکھے مجھے اور میرے پاپا کو برابر کر دیا. اللہ اکبر. تھوڑا سا معیار بلند کریں. ہے کہ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو میں شہادت پہ جاؤں. رات کو میرا برخوردار ہے بچوں کی، آپ سب بیٹے ہیں میرے، اور بڑے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں. مجھے رات مہدی لنگڑیار صاحب کہہ رہے تھے بیٹا برخوردار ہے. کہا جی کہ وہ فضائل میں تھوڑے کو 10-15 منٹ آگے بڑھا دیں. میں نے کہا میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے وہی سمجھ جائے. 10-15 منٹ کو میں کیا بڑھاؤں گا. تو اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بات ختم کر دوں، کل شروع کریں گے. لیکن اگر دل ہے تو ویسے میری ایک خواہش ہے کہ عرفان میں صرف عباس بادشاہ کی ایک بات ضرور سن لیجیے.
پھر تھکاؤں گا نہیں، بااخلاق سا آدمی ہوں، بوجھ نہیں بننا چاہتا کسی پہ، وزادار بھی ہوں، کسی سے کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں۔ میرا کام تھا مولا کی نوکری کرنا، آپ کا کام تھا مولا کی نوکری کرنا۔ ہم نے سب نے مل کے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے ظرف کے تحت ہم نے وہ نوکری کی۔ آئیے دعا مانگتے ہیں کہ بی بی کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے۔ اس انجمن اور عاطف اور غیور اور اسد بھائی اور ظفیر بھائی اور سب جتنے بھی تھے، ان سے بہت محبت ملی۔ خدا بند عالم چہارہ معصومین کے صدقے آپ سب جتنے بھی مومن مومنات ہیں، خدا ان کے تمام آج کی رات کے صدقے میں حاجتیں پوری فرمائے۔ ہمیشہ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ صرف ایک جی ہاں ضرور جی، ان کے بھی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو عباس بادشاہ کا کیونکہ ذکر ہے، باب الحوائج پہ بات کرنے لگا تھا کہ آخر باب الحوائج ہوتا کیا ہے؟ صرف حاجتیں پورے کرنے والا دروازہ، یہ کچھ اور بھی، اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو دعائیں پروفیسر اسداد حسین سب کی نواسی بیمار ہیں، مولانا تندرست فرمائیں۔ اسی طرح غیور شاہ صاحب اور دوسرے جتنے اسد شاہ صاحب کی والدہ، ان کے لیے خدا بندے اور آپ کے ذمہ جنہوں نے دعائیں لگائی کہ میرے لیے دعا کرنا، ہم سب سے پہلے ان مومنین کی دعائیں اللہ قبول کریں، تاکہ وہ ہمارے سہارے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جا کے وہاں جائیں گے دعا کر دیں گے، تو ان کی مولا پہلے دعا قبول فرمائے۔ یہ باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ اگر تھک نہیں گئے میرے بچے تو بس ایک لفظ ہے، بسم اللہ جیتے تھے، یہ کیا باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ بھئی دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ حاجتوں کے پورے کرنے کا دروازہ تھا، لیکن تکلف کرنا پڑتا تھا، حاجت بیان کرنی پڑتی ہے کہ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔ یہ باب الحوائج کے دروازے پہ ضروری نہیں ہے حاجت بیان کرنا، باب الحوائج ہوتا ہی کوئی ہے کہ ادھر تم نے تصور کیا کہ باب الحوائج کے پاس جاؤں گا، ادھر اس نے پوری کرنا۔ اللہ باب الحوائج کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھر بیٹھے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس بادشاہ کا ایک نام ہے، حجاب، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، لیکن آج امام سے امان پا کے، کیونکہ نام ہے عباس کا اور اس کی شرح کرنا ضروری ہے، بتانا ہے تمہیں کہ یہ نام کب پڑا، کس نے دیا، کیسے ملا، اور معصوم سے اجازت لے کے سخی کی قدموں میں اپنے رخسارے رگڑ کے کہ میں اس لائق نہیں کہ میں شہزادی کا نام لوں، لیکن مجھے آج تبلیغ کے لیے، عشق کے لیے، مودت کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے، میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں بی بی کا نام لے سکوں، مجھے اتنا پاک کر دے کہ میری زبان اتنی طاہر رہے، جب تک شہزادی کے نام کی تکرار رہے اللہ مجھ پر غضب نہ کرے۔ یہ معمولی نام نہیں ہے، اس میں جلالت الہی آ سکتی ہے کہ اچھا میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام ایسے لے رہے ہو، تو اس سے خوف زدہ رہا کرو کہ کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ شہزادیوں کے نام کوشش کیجیے کہ نہ لیا کیجیے، لیکن آج کہنا پڑ رہا ہے سر کو جھکا کے کہ حجاب زینب نام ہے عباس کا، لیکن یہ نام بھئی کس نے پڑھا، یہ نام کس نے دیا، یہ لقب کیسے ملا؟ حجاب زینب ترجمہ بھی کر دیں، زینب کا پردہ، زینب کے سر پر چادر، ہائے جس بازوؤں پر زینب کو چادر کے مضبوط ہونے کا گمان تھا، امت نے سب سے پہلے کاٹی ہی وہ، سب سے پہلے امت نے وہی بازو کاٹا جس پہ ناز تھا علی کی بیٹیوں کو۔ جس دن عباس کا بھی بتایا تھا نا کہ ابھی آئے تھے تو زبانیں پاک و مطہر لسانیں چوسی تھی، جب حسین نے اپنی لسان مبارک چسا لی نا تو تب علی کی بیٹیاں سامنے آئیں۔ بابا ہم اپنے بھائی کو دیکھ سکتے، شہزادی نے کہا ہم بھائی تھے، ہاں زینب لیجیے نا۔ ہائے عباس کتنا طاہر کہ زینب کے ہاتھوں، شہزادی نے سینے سے لگایا،
चेहरा का बाबा हमें शर्म आती है, हम अपने भाई को आपके सामने प्यार करें, हम अपने हुजरे में चली जाएं, हम हुजरे में चली जाएं। हाँ बेटी हुजरे में चली जाओ। सारी बहनें इकट्ठी हो गए, अब्बास की हुजरे में आ गई, दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मदीने में लर्जा पैदा हुआ, जलजला आना शुरू हुआ। अली बादशाह तेजी से बीबी के हुजरे की तरफ भागे, जाके दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटी दरवाजा खोल दे। दरवाजा खुला, अली जैसा चली घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़े और कहने लगे ज़हरा की बेटी ऐसा ना कर, ज़हरा की बेटी ला ला ला, ज़हरा की बेटी ना ऐसा ना कर। मासूम फरमाते हमने देखा बीबी ज़ैनब ने अपनी चादर उतार के अब्बास को अपने सर पे रखा हुआ है और कहती है अब्बास तू मेरा ही जा। तब से नाम पड़ा हिजाब ज़ैनब, तब से नाम पड़ा। तैयार हो गया है अब्बास, हो गया है हुसैन तन्हा, टूट गई है हुसैन की कमर। चला गया अब्बास, कुछ नहीं पड़ा, यकीन जानिए कुछ नहीं। कौन मजा रखे, हर किसी कुछ भी नहीं पड़ा, बस ज्यादा आप तैयार रखे किसी भी लम्हे ले आएगा। हाय तैयार हो गया है, बस सुनो चंचल, तैयार हो गया है, पानी लाने का अमर नहीं कोशिश का हुक्म है, कोशिश का अमर है, लाने का हुक्म है। चला गया है कोशिश करने में, इस कोशिश में हाथ कट गए, इस कोशिश में सर पे गुर्ज लग गया, इस कोशिश में सीने में तीर लग गए, इस कोशिश में आंख जख्मी हो गई। हाय अब्बास, बस इधर अलम झुका, इधर हुसैन खैमे से तेजी से दौड़ के बाहर निकले। पहली दफा मक्तल ने लिखा कि खैमे की तनाब हुसैन के पांव से उलझी और मुंह के बालू से फिर उठे, फिर गिरे और बहनों ने अंदर से कहा खैमे से भैया हुसैन क्या हम बाहर आके उठाएं? उठे हुसैन ऐसे ऐसे करके, बस इतने गमगीन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे कमर टूट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मैं ज़ईफ़ हो गया, मैं कमजोर हो गया। हाय अब्बास तू थोड़े से उधर गया, जुल्ज़ना हाथ में है और तराई की तरफ चले जा रहे हैं। बस दो जो ने मुझे कहे तराई की तरफ चले गए, वहां जाके देखा अब्बास बिखरा पड़ा है। बस भाई के करीब गए, पहुंच गए हुसैन, तराई में आके अपनी अब्बास से पहले तीर निकाला आंख से, फिर मुंह साफ किया। अब अब्बास आंखें खोल, मैं हुसैन। अब अब्बास ने जो आंखें खोली, अब्बास जैसा बादशाह चीखने लगा, कहने लगा ऐ करीम आप कौन है जो मेरी मदद को आए? कहा अब्बास मैं तेरा भाई हुसैन हूं। कहा जब मैं छोड़ के आया था रीछ खून से आलूद नहीं थी, सर फटा हुआ नहीं था, जिसम ढलका हुआ नहीं था, जुल्फे बिखरी हुई नहीं थी, मौला ये क्या हुआ? कहने लगे अब्बास बस तेरे गिरने के बाद यहां तक मैं खुद नहीं आया, तेरे कातिल मुझे ठोकरों से लाए, थप्पड़ों से लाए, नेज़ों से लाए, लाठियों से लाए, अपने घोड़े के आगे मुझे भगाते रहे। अब्बास आलम अब्बास हमें बता दो सही हुसैन की अब कमर कैसे टूट गई थी? मातम अब्बास